मुक़द्दस काहन, मालिक बिन औफ ने कहा, मैं पूछने आया हूँ कि तुम्हारी शिकस्त का सबब क्या हुआ। काहन ने इसकी बात पूरी करते हुए कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि एक हाम की कुर्बानी दो। और मुक़द्दस काहन, मालिक बिन औफ ने कहा, तुमने ये भी कहा था कि हाम न मिले तो अपने कबीले से कहो कि अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें। तुमने कहा था कि हाम की तलाश में वक्त ज़ाया न करना। तुमने कहा था कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या तू अपने देवता से बाज परस करने आया है कि दुश्मन ने तुम्हें शिकस्त क्यों दी है। काहन ने पूछा, मैंने कहा था कि पीठ न दिखाना। क्या तेरे लश्कर ने पीठ नहीं दिखाई। तेरे लश्कर में तो इतनी सी भी गैरत नहीं थी कि अपनी औरतों और अपने बच्चों की हिफाजत करता। मैं पूछता हूँ, तुमने क्या किया। मालिक बिन औफ ने पूछा, अगर सब कुछ हमें ही करना था तो तुमने क्या कमाल दिखाया। तुमने क्यों कहा था कि मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें इन्हें काट रही होंगी। क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिया। क्या ये दुरुस्त नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है, जिसने तुम्हारी फाल को जुटला दिया है। अगर तुम काहन न होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। अब ताइफ पर बहुत बड़ा ख़तरा आ रहा है। क्या तुम अपने देवता की बस्ती को बचा सकते हो। क्या तुम मुसलमानों पर कहर नाजिल कर सकते हो। पहली बात ये सुन ले औफ के बेटे। काहन ने कहा, काहन को दुनिया की कोई ताकत कत्ल नहीं कर सकती। काहन की जब उम्र ख़त्म होती है तो वो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। तो मुझ पर तलवार उठा कर देख ले। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान ताइफ तक पहुंच सकते हैं, यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकते। जिस वक्त मालिक बिन औफ काहन के कमरे में दाखिल हुआ था, इस वक्त किसी इंसान की शक्ल का एक साया इबादतगाह की अगली दीवार पर रेंग रहा था। वो जो कोई भी था वो अपनी जान का खतरा मोल ले रहा था। मालिक बिन औफ ही था जो सरदारी की राब में रात के वक्त काहन के कमरे तक पहुंच गया था। ये इबादतगाह सदियों पुरानी थी। अकबी दीवार में छोटा सा शगाफ था। वो इंसान जिसका साया दीवार पर रेंग रहा था इस शगाफ में दाखिल हो गया। आगे ऊंची घास और झाड़ियाँ थीं। वो इंसान घास और झाड़ियों में से यूं गुजरने लगा। इसके कदमों की आहट या हल्की सी सरसराहट भी सुनाई नहीं देती थी। वो घास और झाड़ियों में से गुजरकर इस चबूतरे पर जा चढ़ा जिस पर इबादतगाह की इमारत खड़ी थी। इस तरफ दरवाजे के कवाड़ दीमक होरदा थे। वो इंसान खाए हुए इन कवाड़ों में से गुजरकर इबादतगाह में दाखिल हो गया। आगे तारीक गुलाम गर्दिश थी। इस इंसान ने जूते उतार दिए और दबे पांव आगे बढ़ता गया। इस घुप अंधेरे में वो यूं चला जा रहा था जैसे पहले भी यहाँ आया हो। वो गुलाम गर्दिश की भूल भुलैयों में से गुजरता काहन के कमरे के नज़दीक पहुँच गया। इसे काहन की और किसी और की बातें सुनाई दी। वो मालिक बिन औफ था जो काहन के साथ बातें कर रहा था। ये इंसान रुक गया। इसे काहन के कमरे से आती हुई मशाल की रोशनी नजर आ रही थी। मालिक बिन औफ काहन से इतना मरऊब हुआ कि वो सर झुकाए हुए वहाँ से निकल गया। ये इंसान जो करीब ही कहीं छुप गया था आगे बढ़ा। काहन दरवाजे की तरफ देख रहा था। इसकी आंखें हैरत से खुल गईं क्योंकि इसके सामने एक जवान साल लड़की खड़ी थी। इस लड़की को वो पहचानता था। ये वही यहूदी लड़की थी जिसे एक ज़ाइफ़ उम्र यहूदी काहन के पास तोहफे के तौर पर लाया था। और इस लड़की के साथ इसने सोने के 2 टुकड़े भी काहन को दिए थे। ये काहन का इनाम या मुआवजा था। काहन ने इसे यकीन दिलाया था कि सकीफ और हवाज़न के कबीले मुसलमानों को मक्का में हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इसने इस बूढ़े यहूदी से कहा था, देवता लात का इशारा कभी गलत नहीं हो सकता। बूढ़ा यहूदी इस यहूदी लड़की को काहन के पास एक रात के लिए छोड़कर चला गया था। ताइफ में वो इस खुशखबरी का मुंतज़िर बैठा था कि सकीफ, हवाज़न और इनके दोस्त कबीलों ने इस्लाम को मुसलमानों के खून में डुबो दिया है। लेकिन हुआ ये कि मालिक बिन औफ सर झुकाए हुए ताइफ में दाखिल हुआ। फिर इसके लश्करी कदम घसीटते हुए 2-2 4-4 की टोलियों में ताइफ में आने लगे। बूढ़े यहूदी की कमर उमर ने पहले ही दोहरी कर रखी थी। मालिक बिन औफ को शिकस्त खुर्दगी की हालत में वापस आते देखकर इसकी कमर जैसे टूट ही गई हो। इसकी कमर पर आखिरी तिनका इस यहूदी लड़की ने रख दिया जिसे वो इनाम के तौर पर काहन के हवाले कराया था। मैं हैरान हूँ कि तुम जैसे जहांजीदा बुजुर्ग ने धोखा खाया। लड़की ने इसे कहा था। मुझे इस मकरूह काहन के किसी एक लफ्ज़ पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारे हुक्म से अपनी असमत कुर्बान कर दी, मेरे हुक्म से नहीं। बूढ़े यहूदी ने कहा था, खुदाई यहूदा के हुक्म से तुम्हारी असमत की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। यहूदियों में ये रिवाज आम था जो अभी तक चला आ रहा है कि मैदान जंग में आने से गुरेज करते थे। वो ऐसी चाल चलते थे कि
کہ اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کی معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا قلعہ قمع ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت کی قربانی دی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند میں سویا ہوا تھا، یہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا، کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ آؤ، دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جا رکی۔ جادو نہیں، انتقام کہو، لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا۔ اس میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا۔ مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے، کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کاہن نے حیرت زدہ مسکراہٹ سے کہا۔ تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے، وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے؟ ہاں، لڑکی نے کہا، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدائے یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکی۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شہرت کاٹ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس رستے سے جس رستے سے وہ آئی تھی، عبادت گاہ کے احاطے سے نکل گئی۔ مالک بن عوف اپنی خوابگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی چہیتی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ غلام نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی جوان عورت آئی ہے جس کے کپڑے خون سے لال ہیں اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر ہے۔ مالک بن عوف جو نیم مردہ نظر آ رہا تھا اچھل پڑا اور بولا کہ اسے اندر لے آؤ۔ اس کی اور اس کی بیوی کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ وہ جوان عورت دروازے میں آن کھڑی ہوئی اور بولی، جو کام تم نہیں کر سکے تھے وہ میں کر آئی ہوں، میں نے کاہن کو قتل کر دیا ہے۔ مالک بن عوف پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے لپک کر تلوار اٹھائی اور نیام پرے پھینک کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کی بیوی رستے میں آ گئی۔ اس لڑکی نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ بیوی نے اسے کہا، تمہیں جھوٹے سہارے اور جھوٹے اشارے دینے والا مر گیا ہے، اچھا ہوا، تم نہیں جانتی ہم پر کیا قہر نازل ہونے والا ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، تم پر کوئی قہر نازل نہیں ہوگا۔ یہودی لڑکی نے کہا، کیا کاہن نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ کاہن کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور کاہن کی جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اگر تم میں جرأت ہے تو لات کے مجاوروں سے کہو کہ اپنے کاہن کی لاش لات کے وجود میں تحلیل کر دیں۔ اس کی لاش کو باہر رکھ دو، پھر دیکھو گدھ اور کتے کس طرح کھاتے ہیں۔ مالک بن عوف کی بیوی نے مالک کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور پلنگ پر پھینک دی۔ ہوش میں آ عوف کے بیٹے، بیوی نے اسے کہا، اپنی قسمت اس شخص کے ہاتھ میں نہ دے جو ایک لڑکی کے خنجر سے قتل ہو گیا ہے۔ اس نے غلام کو بلایا اور اسے کہا، یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، اس کے غسل اور آرام کا انتظام کرو۔ مالک بن عوف کے چہرے سے خوف کا تاثر ڈھلنے لگا۔ بیوی نے اس کے خیالوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب شکست اور غم کے مارے ہوئے مالک بن عوف کو دو اطلاعیں ملی۔ ایک یہ کہ رات کو کاہن قتل ہو گیا ہے، اور مجاور یہ کہہ رہے ہیں کہ رات مالک بن عوف کے سوا کاہن کے کمرے میں اور کوئی نہیں گیا تھا، اور نہ رات کے وقت کسی کو وہاں تک جانے کی جرأت ہو سکتی ہے۔ مجاوروں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ کاہن کو مالک بن عوف نے خود قتل کیا ہے یا قتل کروایا ہے۔ مالک بن عوف کو دوسری خبر یہ ملی کہ مسلمان جو طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے، معلوم نہیں کدھر چلے گئے ہیں۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مالک بن عوف کے حوصلے میں کچھ جان پیدا کر دی۔ اس سے تیز رفتار گھوڑوں پر دو تین قاصد اس راستے کی طرف دوڑائے جو حنین سے طائف کی طرف آتا تھا۔ اس کے بعد وہ عبادت گاہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے لوگوں کو بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ مقدس کاہن کو قتل کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ پھر قاتل کون ہے؟ مالک بن عوف نے کہا، وہ قاتل کا سراغ جلد ہی لگا لے گا۔ وہ یہودی لڑکی کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا
اس نے لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹا کر مسلمانوں کی طرف کر دی جو طائف کو محاصرے میں لینے کے لیے بڑھے آ رہے تھے۔ وہ عبادت گاہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے مجاوروں کے ساتھ کسی طرح معاملہ طے کر لیا۔ لات کے پجاریوں، ایک بوڑھے مجاور نے باہر آ کر لوگوں کے ہراساں ہجوم سے کہا، ہمارے مقدس کاہن کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ دیوتا لات کے وجود میں گھل مل گیا ہے۔ دیوتا لات کے حکم سے اب میں کاہن ہوں، جاؤ اپنی بستی کو اس دشمن سے بچاؤ جو بڑھا چلا آ رہا ہے۔ مالک بن عوف اپنے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے قاصد واپس آ گئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس راستے پر جو طائف کی طرف آتا ہے اس پہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مالک بن عوف نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو بخشنے والا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طرف سے جوابی وار ضرور کرے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ شہر کے دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ قاصدوں نے مالک بن عوف کو بالکل صحیح اطلاع دی تھی کہ طائف کے راستے پر مسلمانوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے راستہ بدل لیا تھا۔ بدلا ہوا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چھوٹا راستہ پہاڑیوں اور چٹانوں سے گزرتا تھا، کھنڈ نالے بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ حنین کے پہلے تجربے کو نہ بھولو۔ مالک بن عوف بڑا جنگجو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طائف تک کا تمام علاقہ گھات کے لیے موزوں ہے۔ مالک بن عوف ایسی ہی گھات لگا سکتا ہے جیسی گھات میں اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ طائف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملیح سے گزرتا تھا اور وادی القرن میں داخل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ وادی القرن میں سے گزرنے کی بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نخب اور سابیرہ کے علاقے میں داخل ہوئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا، اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری کے روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ ہر اول میں بنو سلیم تھے جن کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے معرکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا۔ قبیلہ ثقیف لڑا تھا، لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو کر آئے تھے۔